بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ 9 احادیث کی تشریح بیان ہو چکی ہے۔ آج 10ویں حدیث کا ترجمہ و تشریح بیان ہوگا۔ باب ہے کون سا اسلام افضل ہے۔ حدیث نمبر 10۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس حدیث کی تشریح۔ بظاہر جواب سوال کے مطابق نہیں، لیکن صحابہ کرام نے اسلام کی خصلت سے سوال عرض کیا تھا۔ آپ نے جواب میں اسلام کی خصلت والا شخص بیان فرمایا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، لیکن در حقیقت جواب میں معنی کے اعتبار سے اضافہ ہے، کیونکہ جواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی افضلیت اس خصلت کے اعتبار سے ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے کہ لوگوں نے آپ سے سوال عرض کیا کہ وہ کیا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان سے فرما دیجئے جو بھی تم خرچ کرو والدین پر خرچ کرو۔ حالانکہ لوگوں کا سوال مال خرچ کرنے کے متعلق تھا، اور جواب میں مال خرچ کرنے کا مصرف بیان فرمایا ہے۔ نیز ممکن ہے کہ سوال میں ان کی مراد یہ ہو کہ کون سے مسلمان افضل ہیں، چنانچہ بعض روایات میں اس کی تصریح موجود ہے، یعنی ای المسلمین خیر، لہذا سوال و جواب میں مطابقت واضح ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگوں کو اذیت نہ پہنچے۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ لفظ ایہ متعدد امور پر داخل ہوتا ہے اور اسلام متعدد نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ مضاف محذوف ہے، یعنی ایہ خصال الاسلام افضل۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ افضل اسم تفصیل ہے، اس کا استعمال الف اور لام، من اور اضافت تینوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوتا ہے، اور جہاں تینوں میں سے کچھ بھی نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں من محذوف ہے، اصل عبارت اس طرح ہے کہ افضل من سائر الخصال۔ اس حدیث میں 5 راوی ہیں۔ نمبر 1 ہے سعید بن جعجع بن سعید بغدادی کرشی۔ سعید کی کنیت ابو عثمان اور جعجع کی کنیت ابو ایوب ہے۔ ان کی وفات 249 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 2 ابو ایوب جعجع سعید کے والد ہیں۔ یہ جعجع بن سعید قطان نہیں اور نہ ہی جعجع بن سعید ہیں، جن کا ذکر اعمال کی حدیث میں پہلے گزر چکا ہے، کیونکہ وہ انصاری مدنی تابعی ہیں۔ وہ 146 ہجری میں فوت ہوئے تھے، بغداد میں سکونت پذیر تھے۔ اس جعجع کی وفات 194 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 3 ہے ابو بردہ برید بن عبداللہ بن ابی بردہ بن ابو موسیٰ اشعری، کوفی ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ عبداللہ اور دادے بردہ اور ان کے دادا ابو بردہ نے اپنے والد ابو موسیٰ اشعری سے روایت کی ہے۔ نمبر 4 ابو بردہ کا نام عامر یا حارث ہے، وہ ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے حضرت علی اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے۔ وہ کوفہ کے قاضی بھی رہے ہیں، 104 یا 3 ہجری میں فوت ہوئے۔ نمبر 5 ہے ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری، یمنی کبار صحابہ کرام میں سے ہیں۔ آپ بہت بڑے فاضل اور فقیہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عدن اور یمن کے ساحل پر حاکم مقرر کیا تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں کوفہ اور بصرہ کا حاکم مقرر کیا تھا۔ وہ امیر معاویہ کے پاس دمشق گئے تھے۔ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 360 احادیث روایت کی ہیں۔ بخاری نے ان میں سے 54 احادیث ذکر کی ہیں۔ وہ قرآن کریم خوش آواز سے پڑھتے، انہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی مزامیر میں سے حصہ ملا تھا۔ مکہ میں فوت ہوئے۔ کہا گیا کہ 45 یا 44 ہجری کو کوفہ میں فوت ہوئے۔ حضرت ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ جو اہل سنت والجماعت کے امام ہیں، انہی کی نسل سے ہیں۔ حدیث نمبر 10 مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد باب ہے طعام کھلانا اسلام کا حصہ۔
اسلام کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 11، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال عرض کیا کہ کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، کھانا کھلاؤ اور جسے پہچانو یا نہ پہچانو سلام کہو۔ حدیث کی تشریح، افضل اور خیر دونوں اس میں تفضیل ہے۔ ان میں فرق یہ ہے کہ افضل کا معنی کثرت ثواب ہے اور یہ قلت کے مقابلہ میں ہے، اور خیر کا معنی نفع ہے، یہ شر کے مقابلہ میں ہے، لہذا پہلا مقدار ہے اور دوسرا کیفیت۔ اس حدیث میں کھانا کھلانے کی ترغیب دلائی گئی ہے اور یہ جود و سخا اور مکارم اخلاق کی علامت ہے۔ اس میں غریبوں کا نفع اور بھوک کا سد باب ہے، جس سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے۔ نیز اس حدیث میں سلام کا اظہار ہے، جس سے مسلمانوں میں باہم محبت بڑھتی ہے، اور اسلام میں کسی کی تخصیص نہ کرنا اسلام کا مقتضی ہے، کیونکہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں اور اس میں برابر ہیں، لیکن کافروں سے یہ رعایت نہیں برتی جائے گی، لہذا کافر کو پہلے سلام کہنا ممنوع ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ کو پہلے سلام نہ کہو، جب ان میں سے کوئی راستہ میں مل جائے تو اس کے لیے راستہ خالی نہ کرو، بلکہ اسے تنگ راستہ میں چلنے پر مجبور کرو، اور حدیث میں ہر جاننے پہچاننے والے کو سلام کہنا شروع اسلام میں تھا، پھر اسے منع کر دیا اور صرف مسلمانوں کو ہی سلام کہنے کی اجازت دی۔ اس حدیث کے 5 راوی ہیں۔ نمبر 1 ہے ابو الحسن عمرو بن خالد بن فروخ حرانی، ان کی سکونت مصر میں تھی، 229 ہجری میں فوت ہوئے۔ نمبر 2 لیث بن سعد فہمی مصری ہیں، ان کے اچھے حالات مشہور ہیں، ان کی جلالت پر جلیل اماموں شافعی اور ابن بکیر کی گواہی کافی ہے، 175 ہجری میں فوت ہوئے۔ نمبر 3 ابو رجاء یزید بن ابی حبیب سوید مصری، وہ جلیل القدر تابعی ہیں۔ ابو یونس نے کہا وہ مصریوں کے مفتی تھے، انہوں نے سب سے پہلے مصر میں علم کی تشہیر کی اور حلال و حرام میں کلام کی وضاحت کی، وہ 128 ہجری میں فوت ہوئے۔ نمبر 4 ہے ابو الخیر مرثد مصری، انہوں نے حضرت عمر بن عاص، سعید بن زید اور ابو ایوب انصاری اور دیگر صحابہ سے روایت کی، 90 ہجری میں فوت ہوئے۔ نمبر 5 ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ان کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اس کے بعد باب ہے، ایمان یہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی شے پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حدیث نمبر ہے 12، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایماندار نہ ہوگا حتیٰ کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ اس کے بعد باب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان ہے۔ حدیث نمبر ہے 13، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حدیث نمبر 14 ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں جب تک کہ میں اسے اس کے والد، اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ افعال میں آپ کی پیروی کرے اور مخالفت نہ کرے، یہ واجبات اسلام سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، ان سے کہہ دیں اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، قبیلے اور مال جو تم نے کمائے ہیں، تجارت جس میں خسارے کا خوف کرتے ہو، اور مکانات جن سے خوش ہو، اللہ، اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد سے تمہیں زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے مقدم ہے۔ ابن بطال نے کہا کہ محبت کی 3 اقسام ہیں۔
نمبر 1 محبت اجلال و عظمت جیسے والدین کی محبت، نمبر 2 محبت شفقت و رحمت جیسے اولاد کی محبت، اور نمبر 3 ہے محبت استحسان و استلذاذ جیسے عام لوگوں کی محبت۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد محبت کے تینوں اقسام کو جامع ہے۔ جس شخص کا ایمان کامل ہو وہ یقین کرے گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق والدین، اولاد اور تمام لوگوں کے حقوق سے زیادہ ہے، کیونکہ آپ نے ہمیں دوزخ سے نجات دلائی ہے اور گمراہی سے ہدایت کی طرف، ظلمت سے نور کی طرف نکالا ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہے کہ آپ کی سنت کی اتباع کرے اور آپ کی شریعت سے مدافعت کرے اور اپنا مال و دولت اور اپنی جان اور مال آپ پر قربان کر دے۔ اسی طرح ایمان کی حقیقت مکمل ہوتی ہے، اور جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کو سب سے بلند نہ جانے اور آپ کی قدر ماں باپ، اولاد اور ہر محسن و مہربان سے زیادہ نہ جانے، ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ جس کسی کا یہ اعتقاد نہیں وہ مومن نہیں۔ اس مقام میں یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ جہاں محبت سے مراد ایمانی محبت ہے، وہ محبوب کی اتباع ہے، طبعی محبت مراد نہیں۔ اس لیے ابو طالب کو مومن نہیں کہا جاتا، حالانکہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، مگر وہ محبت محض عصبیت تک محدود تھی اور طبعی محبت تھی جس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ محبت کسی شے کی طرف میلان ہے جو محب کے موافق ہو۔ یہ میلان کبھی حواس کے استلذاذ سے ہوتا ہے جیسے خوبصورت شکل سے محبت ہوتی ہے، کبھی عقل کے استلذاذ سے میلان ہوتا ہے جیسے کسی کے فضل و بزرگی اور جمال و کمال سے محبت ہوتی ہے، اور کبھی کسی کا اس پر احسان کرنے اور اس سے تکلیف دور کرنے سے ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تینوں اقسام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمال ظاہری و باطنی، کمال انواع فضائل اور ساری مخلوق کو صراط مستقیم کی ہدایت کر کے ان پر احسان کے جامع تھے، لہذا آپ کے ساتھ محبت سب سے زیادہ ہونا ضروری ہے۔ اگلا باب ہے ایمان کی چاشنی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے باب میں یہ ذکر کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان ہے، اور انسان کامل مومن جب ہی ہوتا ہے کہ ساری مخلوق سے بڑھ کر آپ سے محبت کرے۔ اس باب میں ایمان کی چاشنی کا ذکر ہے کیونکہ یہ ایمان کا ثمرہ ہے۔ حدیث نمبر 15 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اشیاء جن میں پائی جائیں وہ ایمان کی حلاوت پائے گا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ماں سوا سے اسے زیادہ محبوب ہوں۔ جس کسی سے محبت کرے صرف اللہ ہی کے لیے محبت کرے اور کفر کی طرف لوٹنا ایسا ہی برا جانے جیسے دوزخ میں پڑنے کو برا جانتا ہو۔ اس حدیث میں ان 3 امور کو کمال ایمان کا عنوان بنایا جس سے یہ لذت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ انسان کو یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ حقیقی منعم یعنی نعمتیں دینے والا صرف اللہ ہی ہے اور اس کی عنایت کے بغیر اور کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ اس کے ماں سوا سب واسطے ہیں، نہ تو وہ بذات ضرر دے سکتے ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اصلاح حال میں مہربان سائی ہیں، لہذا پوری طرح آپ کی طرف متوجہ ہو اور آپ سے بائیں طور محبت کرے کہ آپ اس کے اور اللہ کے درمیان عظیم واسطہ ہیں، اور اس کے وعدہ اور وعید کا ایسا یقین کرے کہ گویا وہ سامنے موجود ہیں، اور یہ خیال کرے کہ ذکر کی مجالس جنت کے باغات ہیں، یتیم کا مال کھانا، آگ پھانکنا اور کفر کی طرف لوٹنا اپنے آپ کو دوزخ میں ڈالنا ہے۔ جب تک انسان کا یہ اعتقاد مستحکم نہیں ہوگا اسے کمال ایمان حاصل نہ ہوگا اور نہ اس کی چاشنی سے مستفید ہوگا۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ اس حدیث میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ان کے ماں سوا سے زیادہ محبت کرنے کا حکم فرمایا ہے اور دونوں کے لیے تثنیہ کی ضمیر ذکر کی ہے، حالانکہ خطیب کی حدیث میں اسے منع فرمایا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ہی ضمیر اس لیے استعمال کی ہے کہ ایمان میں دونوں محبتیں معتبر ہیں، ہر ایک معتبر نہیں، کیونکہ صرف ایک سے محبت کرے
اور دوسرے سے محبت نہ کرے تو اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ اور خطیب کی حدیث میں دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ ضمیر استعمال کرنے کا اس لیے حکم دیا کہ دونوں یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہر ایک کی نافرمانی انسان کی گمراہی کا سبب ہے، کیونکہ دونوں معدوفوں سے ہر ایک کا حکم مستقل ہوتا ہے۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ ایمان کھانے پینے والی شے نہیں ہے اور چاشنی کھانے پینے والی اشیاء میں ہوتی ہے تو ایمان کی چاشنی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان کو شہد وغیرہ سے تشبیہ دی کیونکہ دونوں میں میلان قلب پایا جاتا ہے، اس لیے مشبہ یعنی ایمان کے لیے مشبہ بہ یعنی شہد وغیرہ کی خصوصیت یعنی چاشنی کی نسبت کی۔ اسے استعارہ مکنیہ کہتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار رہنا چاہیے، یہی اللہ کے امور کی تعظیم ہے، اور مخلوق کے ساتھ محبت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ لوگوں پر شفقت اور رذیل امور سے اجتناب کرنا چاہیے۔ رذیل امور کفر وغیرہ اور دیگر معاصی ہیں جو نقص کے موجب ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ حدیث اصول اسلام میں سے عظیم اصل ہے۔ ایمان کی چاشنی کا معنی یہ ہے کہ اطاعت کو لذیذ جانے اور دین میں مشقت برداشت کرے اور اسے دنیا کی سہولتوں پر ترجیح دے۔ الحاصل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معنی یہ ہے کہ ان کی تابعداری کرے۔ اگلا باب ہے ایمان کی علامت انصار سے محبت ہے۔ حدیث نمبر 16۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، ایمان کی نشانی انصار سے محبت ہے اور منافقت کی نشانی انصار سے بغض ہے۔ حدیث کی شرح، انصار وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی اور اعلان توحید کے وقت انہوں نے سب سے پہلے بیعت کی تھی، اس لیے ان سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ انصار جمع قلت ہے جس کا اطلاق 10 تک ہوتا ہے، حالانکہ انصار ہزارہ کی تعداد تھے، لیکن قلت و کثرت کا یہ فرق صرف نکرہ میں ہے۔ اگر جمع قلت پر الف لام تعریف داخل ہو تو وہ جمع کثرت ہو جاتی ہے اور فرق اٹھ جاتا ہے۔ نفاق کا معنی ایمان کو ظاہر کرنا اور کفر کو چھپانا ہے، اور بغض محبت کی ضد ہے۔ انصار سے بغض کرنا منافقت کی علامت اس وقت ہے جبکہ ان سے بغض اس لیے ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے، کیونکہ ایسا شخص یقیناً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کرے گا۔ اس کے سوا ان سے بغض کرنا ایمان کے ناقص ہونے کی دلیل ہے، منافقت نہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ مطابقت کا مقتضا یہ ہے کہ ایمان کا مقابلہ کفر سے ہو، کیونکہ کفر کی علامت بغض انصار ہے، اس لیے اس طرح کیوں نہیں فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بحث ان لوگوں میں ہے جن کا ظاہر ایمان اور باطن کفر تھا، اور جہاں ظاہری مومن کو حقیقی مومن سے امتیاز دینا مقصود ہے۔ اور اگر یہ کہا جاتا کہ کفر کی علامت انصار سے بغض ہے تو یہ مقصود فوت ہو جاتا، کیونکہ منافق بظاہر کافر نہیں ہے۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ کیا ظاہر حدیث کا یہ مقتضی ہے کہ کوئی انصار سے محبت نہ کرے گا وہ مومن نہ ہوگا، اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کا یہ مقتضی ہرگز نہیں، کیونکہ عدم علامت کو یہ لازم نہیں کہ جس کی وہ علامت ہے وہ معدوم ہو جائے، یا مراد کمال ایمان ہے، یعنی اگر یہ علامت نہ پائی جائے تو ایمان کامل نہ ہوگا۔ امام بخاری کا مقصد بھی یہی ہے۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ کوئی دل سے تصدیق کرے اور انصار سے بغض بھی کرے، کیا وہ منافق ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کا مقصد یہ ہے کہ اگر انصار سے بغض اس اعتبار سے کرے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے تو یقیناً منافق ہے، لیکن جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے تصدیق کرے گا اس کا انصار سے بغض کرنا محال ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور انصار سے بغض دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، مومن کی نشانی حب انصار ہے اور انصار کی محبت ایمان کی نشانی ہے، اور انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔
تو لازمی طور پر ان سے بغض کرنا نفاق کی علامت ہوگا، لیکن اس کی تصریح اور تاکید کے لیے فرمایا نفاق کی علامت بغض انصار ہے۔ حدیث نمبر 16 مکمل ہو گئی۔ حدیث نمبر 17 انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔